تو اگر میں کسی میں نے کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنا عامر صاحب, میرا موقف بالکل کلیئر ہے, قطع کلامی ہو رہی ہے کہ بری امام نے بھی کیا تھا نا ایکشن, غریبوں کی بستی کو اڑایا تھا نا وہاں پہ, کیونکہ غیر قانونی تھی. آپ نے اچھا کیا, یہ غیر قانونی ہے, آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, لیکن سب سے پہلے جب بقول محسن بیگ صاحب کے جن لوگوں نے رشوتیں لیں, جن لوگوں نے این او سیز دیے, جن لوگوں نے اس کو اجازتیں دیں, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم, ایک آدمی تو نہیں ہو سکتا نا, دیر ول بی مینی مینی پیپل, ان کو جیل کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں مبشر صاحب کہ اکاؤنٹیبلٹی احتساب کیوں نہیں ہوتا, اور وہ جو احتساب ہے اس کی چکی میں وہ لوگ کیوں آتے ہیں کہ جنہوں نے مطلب ہے یا تو غریب آتا ہے, محنت کش آتا ہے, یا وہ لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے جائز طریقے سے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. چاہے وہ بحریہ ٹاؤن میں آپ دیکھیں, پورا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کی وجہ سے, آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے منجمد ہوا ہے. اور وہ ایک لوگوں کی لاکھوں کی نہیں, کروڑوں کی نہیں, بلینز کا جو ہے روپیہ جو ہے پھنسا ہوا ہے. چلے کر اسی لیں, طرح میرا سے مطلب ہے آپ دیکھو, میں اصل میں مجھے تو ایگزامپل یاد آتی ہے نا, کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سیمسنگ کے چیئرمین نے ٹیکس ایویژن کی. سیمسنگ کوریا کی سب سے بڑی کمپنی ہے, ہر گھر میں سیمسنگ کا کوئی نہ کوئی گیجٹ ہے. انہوں نے اس کے چیئرمین کو اندر ڈال دیا, اس کو قید میں ڈال دیا, جیل میں ڈال دیا, بٹ سیمسنگ کے لیے مشکل نہیں کی کہ وہ اس کا آپریشن بند ہو جائے. یہ نہیں کیا انہوں نے. بالکل بڑی اہم بات کی آپ نے کہ آپ کمپنی کو متاثر نہیں کرتے, انویسٹر کو متاثر نہیں کرتے, جبکہ پاکستان کوشش کر رہا ہے انویسٹمنٹ لانے کی. اور گزشتہ 50 برس میں جو گزشتہ 2-4 سال گزرے ہیں, اس میں سب سے لوئسٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس ملک کے اندر. یہاں پہ مطلب مہنگائی بڑی ہے, قرضوں کا بوجھ بڑا ہے, ہر چیز ہوئی ہے. معاشی جو آداب یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے اچھے جا رہے ہیں ہمارے, لیکن اصل تو یہی ہے کہ جی عام آدمی کی زندگی, میری اور آپ کی, مشکل ہوئی ہے. پرچیزنگ پاور گھٹی ہے, اشاریہ جو ہے معاشی وہ بہت تباہی کی نشاندہی کرتے ہیں. اس میں ٹھیک ہے, جب آپ یہ آتے ہیں کرتے ہیں. جی آتے ہیں کیونکہ اظہر صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ ہماری باتوں پہ غصہ چڑھ رہا ہے یہاں پہ, اور ان کا تیور بدلنا شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کیونکہ میں قریب بیٹھا ہوں ان کے, ابھی ویسے بھی یہ اچھا, جواد احمد کی کلاس لے کے آئے ہیں, میری کلاس نہ شروع کر دیں. اظہر صاحب ویلکم ٹو دا شو, بہت شکریہ ویلکم ٹو مبشر، پاکستان. بہت شکریہ آپ کا. آپ سے ایران پہ شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے تو کہا کہ میں بعد میں کروں گا. کیا لگ رہا ہے ایران اور امریکہ کا؟ دیکھیں ایران اور امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ تقریباً سیٹلڈ ہیں. یہ جو چیزیں ساری ہو رہی ہیں, اب دونوں ایک ایج لینا چاہ رہے ہیں کہ جی پبلک کو دکھانے کے لیے. کہ کون زیادہ اسٹرانگ ثابت ہوا. چیزیں پاکستان کی جو ثالثی میں یا پاکستان کی فیسیلیٹیشن میں معاملات تقریباً سیٹلڈ ہیں, اور میرا خیال ہے جو پاکستان نے اس میں کردار ادا کیا ہے, پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا ہے, فیلڈ مارشل نے کیا, اور سعید اسحاق ڈار صاحب نے کیا, وہ ایک تاریخ کے پوری فورن آفس نے کیا, پورے فارن آفس نے کیا, اور اس کو ایک تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا جا چکا. آپ کو یاد ہوگا 76-77 سال پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ جناح نے خواب دیکھا تھا کہ میں گریٹ نیشن بناؤں گا جس کے جو دنیا کے فیصلے کرے گی. تو میرا 76 سال بعد آپ نے اسلام آباد میں دیکھا جس طرح وہاں پہ امریکی نائب صدر آگے بیٹھے, ایرانی بیٹھے, تو وہ ایک بہت بڑی پاکستان کی فتح تھی. آج بھی تمام انٹرنیشنل کمنٹیٹرز کو سنیں, آپ انڈیپینڈنٹ انالسٹ کو سنیں, بلکہ جو لوگ پاکستان کے خلاف تھے ان کو سنیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے تو گیم ہی جو ہے چینج کر دیا ہے. آج صبح ہی میری ایک بات ہو رہی تھی, ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عاطف, مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہم بی بی سی کھولتے ہیں وہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اسکائی نیوز کھولتے ہیں پاکستان کی بات ہو رہی ہے, جو سا مرضی انگلش چینل کھول رہے ہیں. بات تو پہلے بھی پاکستانی کی کرتے تھے لیکن دہشت گردی کرتے. تو آپ پازیٹیو کریں. ایون وہاں پہ ایک چینل ہے جی بی نیوز, ریسسٹ گوروں کا چینل ہے, نیا آیا, وہ بھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. مطلب ایک اس وقت آپ دیکھیں وی آر فیلنگ پراؤڈ ایز اے پاکستان, کو سپورٹ کر رہا ہے نائجر فراج کو, ان کا ایجنڈا اینٹی پاکستان ہے, اینٹی امیگریشن ہے. تو اس وقت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت گزشتہ 76-77 سال کا جو ایک معاملہ تھا اس میں پاکستان نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ اس وقت اس کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. بڑی اچھی بات ہے, آپ سب کچھ ہو رہا ہے, بڑی عزتیں بن گئی ہیں, اب کوئی ہمارے گھر بھی چلنے دیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ اب معاف کر دیں اب ہمیں, آپ کی حکومت جو ہے, میری حکومت, آپ کی حکومت, سب کی حکومت ہے. آپ کے بڑے قریب ہیں, آپ کے محسن بیگ کے بہت قریب ہیں. نہیں ہمارے قریب کیا, آپ کے نہیں قریب رہے آپ. بات دیکھیں, میں تو جس کے قریب تھا وہ ڈیالہ میں پڑا ہوا, اس کے علاوہ کسی آپ نے بڑی دیر پہلے چھوڑ دیا تھا, وہ آپ کی وجہ سے ڈیالہ نہیں گیا. اگر آپ کی باتیں سنتا تو شاید
وہ آج ڈیالہ کی بجائے وزیر اعظم ہاؤس میں ہی میں اور ہوتا ہے. محسن بیگ دونوں اس کو سمجھاتے ہی رہتے تھے, یہ سامنے گواہ ہیں, پوچھ لیں. دیکھیں میری ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے میرا خیال ہے 24 یا 23 یا 24 کو اسی پچھلے مہینے میں ہوئی, اسلام آباد میں ہوئی. میرا ڈیڈ لائن کی آخری تاریخ تھی. تو اس دن وہ وزیر اعظم نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو کچھ انٹرنیشنل سٹیج سیٹ ہوا ہے اس میں پاکستان کو اب کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ یہی بات ہے کہ پاکستان کو پلیز اپنے فائنانس منسٹر بدلنے پہلے. وہ بدلیں نہ بدلیں وہ ان کا مسئلہ ہے. دیکھیے حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اب پاکستان کو ٹیک آف کے لیے رن وے مل چکا ہے. آپ ایک پائلٹ بھی ہیں, ایویشن ایکسپرٹ بھی ہیں, جو ہمارے لوازمات ہیں آپ کے پاس نیا طیارہ بھی, سائیکل پہ ٹیک آف نہیں ہوگا, اس کے لیے جہاز چاہیے. تو جہاز آ چکا ہے. اب مسئلہ اچھے پائلٹ چاہیے جو اس کو ٹیک آف کروائیں. اور ہماری جو دیکھیں اچھے پائلٹ چاہیے تو بیگ صاحب پھر فائنانس منسٹر تو بدلنا چاہیے فوری طور پہ, کامرس منسٹر بدلنا چاہیے, اور پلاننگ کی وزارت بھی احسن اقبال صاحب سے لے لینی چاہیے. کیا خیال ہے؟ مبشر صاحب, بیسیکلی اپرچونٹیز پاکستان کو بہت زیادہ ملی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ کی پالیسیز اسی طرح کی ہوں جو فرینڈلی انوائرمنٹ نہ دیں انویسٹر کو, تو کوئی شخص یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے ٹیکسز ہیوی ٹیکسز ہیں, 58% آلموسٹ بنتے ہیں. اس اتنی ہیوی ٹیکسیشن میں کوئی انویسٹر پاکستان کا رخ نہیں کرتا. اگر تو آپ اپنی پالیسیز ایسی بنا دیں اور فلوٹ کر دیں جس سے انویسٹر اس طرف رخ کر سکے, اور جو آپ کا ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ یہاں سے بھاگ کے کسی اور ملک میں اپنا سرمایہ لے کے نہ جائے. آپ نے ذکر کیا ایف پی آر کا. نیچرلی وہ بزنس مینوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں یا جس طریقے سے وہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں, اس سے ٹیکس کی ریشو کم ہوئی. نیا ٹیکس میں کوئی لوگ آئے نہیں. جو انڈسٹری تھی آپ کی کوئی تقریباً 200 کے قریب وہ بند ہو گئی. نیچرلی جب انڈسٹری بند ہوگی, انمپلائمنٹ ہوگی, ٹیکس کم آئے گا. تو ایسی صورت میں ہمارے جو فائنانس والے ہیں یا ہماری جو پالیسی بورڈ والے ہیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ انوائرمنٹ آپ نہیں دیں گے جس سے لوکل بزنس مین اور لوکل بزنس مین کو دیکھ کے باہر سے انویسٹر آتا ہے, اور لوکل بزنس مین ہی باہر سے انویسٹر کو لے کے آتا ہے جہاں سے آپ کے ہاں انویسٹمنٹ آتی ہے. اب کیونکہ آپ کے ہاں پالیسیز اتنی نیگیٹو ہیں, ٹیکسیشن اتنی ہیوی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ ٹیک آف کر سکیں گے انٹل کہ آپ اس کو چینج کریں. عامر ضیاء صاحب, جو بات آپ کو میں کہنے لگا ہوں نا, میں نے آج سے کافی عرصہ پہلے وزیر اعظم پاکستان کو جناب میاں شہباز شریف صاحب کو کہی تھی. ہماری کچھ آرگیومنٹ ہوئی, اس پہ کچھ اور گواہ بھی ہیں, مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہیں, سلمان غنی صاحب ہیں, کافی لوگ ہیں جو اس کے گواہ ہیں میری بات کے. اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ لوگ اتنے کریٹیو مت ہوں پلیز, آپ کی کریٹیوٹی جو ہے ہمیں مروا دیتی ہے. آپ ریئلسٹک ہوں, اور یعنی آپ مجھے کہتے ہیں ہر چیز انٹرنیشنل قیمت کے مطابق ہوگی. پیٹرول انٹرنیشنل قیمت کے مطابق, بجلی انٹرنیشنل قیمت کے مطابق, چلیں ٹھیک ہے, مان لیا میں نے آپ کی بات. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سگریٹ کی ڈبی جو یہاں پہ $1 کی مل رہی ہے وہ باہر $20 کی مل رہی ہے. آپ اس کو کیوں نہیں $20 کا کرتے؟ 50 لاکھ اگر پیکٹس ہمارے روز کے بک رہے ہیں تقریباً اتنے, تو آپ اگر اس کو اتنے پہ کر دیتے ہیں تو ایک تو یا تو 20-30% کم بھی ہو جائے گا اسموکنگ کو, کہ ہر آدمی پھر اتنے کی افورڈ نہیں کر سکتا, تو فائن. لیکن ریونیو پھر بھی آپ کو 450 سے 500 بلین ہر سال ملے گا.